السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاس ایک اردو ناولز، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسیر سلطنت کی ایپیسوڈ 48 اینڈ دی تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ. جی ہاں، ناول اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. تو چلے ہم پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف. تمہارا کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا، جو فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں آ بیٹھی تھی. انہیں آئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا. اگر پہل مروان کی جانب سے نہیں ہوئی تھی تو آئرہ بھی خاموش تھی، مگر پھر تھک ہار کر مروان کو ہی پہل کرنی پڑی تھی. میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں، وہ ملائم لہجے میں بولی تھی. تو پھر بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ اب وہ سنجیدگی سے استفساریہ گویا ہوا. تم بھول رہے ہو مروان، بات کرنا تم نے ترک کی ہے. وہ گھاس کو گھور رہی تھی. اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ اس بار وہ خفا لہجے میں بولا تھا. میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو نہ کرو. وہ کڑے دل سے بولتی رخ پھیر گئی. میں تمہاری بات پر اس دن یقین کروں گا جب تم یہی بات کسی ٹھوس گواہ اور ثبوت کے ساتھ کرو گی. یعنی میرا کہا تمہارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتا؟ وہ استہزائیہ لہجے میں پھنکاری تھی. تم اور تمہاری کہی ہر بات میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود میں خود تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ تمہیں تو یہ بھی توفیق نہ ہوئی. وہ ناراضگی سے گویا ہوا تو وہ خاموش ہو گئی. تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمارا نکاح بھی کینسل ہو گیا. اس بار مروان نے شکوہ کیا، جو وہ اتنے دنوں سے دل میں دبائے بیٹھا تھا. جو چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو، پھر آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں وہ آپ کو نہیں ملتی. وہ اس کی جانب پلٹتی سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی. مگر تم میرا ہی نصیب ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور اگر تم نے خود بھی مجھ سے میرا نصیب چھیننے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وہ درش لہجے میں بولتا بہت کچھ باور کروا گیا. چلو آپ کلاس میں چلتے ہیں ورنہ لیکچر مکس ہو جائے گا. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا کلاس کی جانب گامزن ہوا تھا. وقت گزرتا گیا. آئرہ اور مروان کے ڈگری کے 1.5 سال مکمل ہو گئے تھے. اجمل صاحب کے ساتھ ساتھ جہاں زیب کا نام بھی سیاسی دنیا میں خوب جانا پہچانا جا رہا تھا. اجمل صاحب کسی سیاسی دورے پر نکلے ہوئے تھے، ساتھ ہی ان کا ارادہ UK مروان سے ملنے جانے کا بھی ہو گیا تھا. مروان، میں نے تم سے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، اس لڑکی سے دور رہو، بس بات ختم. وہ مروان کے قائل کرنے پر بری طرح جھڑک گئے. مگر بابا، جسٹ شٹ اپ. وہ لڑکی اب تمہاری بیوی نہیں بن سکتی. جو لڑکی تمہارے باپ کے خون کی پیاسی ہو گئی ہے، تم آج بھی اسے ہی دل میں رکھے بیٹھے ہو. تو ہے تم پر. وہ درش لہجے میں چنگھاڑے. معاف کر دیں آئرہ کو. کیا اس نے مجھ سے معافی مانگی؟ نہیں، ایک بار بھی وہ میرے پاس نہیں آئی، سمجھے؟ درش لہجے میں بولتے اسے خاموش کرا گئے. مروان اور آئرہ کی 5 سالہ لاء کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی. کچھ عرصے کے بعد مروان کی واپسی تھی، کیونکہ اب اجمل صاحب کی طرف سے پریشر تھا کہ اب اس نے ہر حال پاکستان واپس لوٹنا تھا. وہ اور آئرہ اس وقت لندن کی سڑکوں پر پیدل مارچ کر رہے تھے. ہر طرف انسانوں کا ایک جہاں امڈ آیا تھا، روشنیاں، کھلکھلاہٹیں. مگر وہ دونوں اداس تھے. مگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی اداسی ظاہر نہیں کی تھی. دوسری جانب اجمل صاحب اسے صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے اگر اب اس نے آئرہ سے کوئی بھی رابطہ رکھا تو اسے نہیں بخشیں گے. آئرہ، میں نے ہمارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے بولا. کیسا فیصلہ؟ وہ ناسمجھی سے بولی. یہی کہ میں اور تم نکاح کر لیں. وہ اتنا اچانک بولا کہ ایک لمحے کو آئرہ ٹھہر گئی تھی. ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ اس نے درستگی سے بولتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیا. اس میں غلط کیا ہے؟ میں شروع سے ہی یہی چاہتا ہوں، بلکہ سب ایسا ہی چاہتے تھے. مگر تمہاری وجہ سے اب بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے. مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا آئرہ. تم جانتی ہو میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا عجیب جنونی لہجے میں بولا تھا. یہ غلط ہے. اس کا حصار توڑتے اس نے نفی کی. کچھ غلط نہیں ہے یار، ایک بار نکاح ہو جائے گا تو سب خود ہی مان جائیں گے. مروان نے قائل کرنا چاہا. نہیں آئرہ. پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی سب بڑے غصے میں ہیں اور تم فکر نہیں کرو. میرا وعدہ ہے تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا. میں سب مینیج کر لوں گا. بس تم ہاں کر دو. اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس نے التجائیہ لہجے میں کہا. نہیں مروان. اس نے نفی میں سر ہلاتے انکار کرنا چاہا. آئرہ پلیز انکار نہیں کرو. مجھے ہر حال میں پاکستان واپس جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان واپس جاؤں اور بابا مجھے کسی بھی طرح سے بلیک میل کریں. تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی. مگر مروان، وہ نیم رضامند دکھائی دے رہی تھی.
اگر مگر نہیں، صرف نکاح، میں تمہیں کسی حال میں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں جنون بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ کیسی شرط؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ تم بابا کے قاتل ڈھونڈنے میں اور پھر ان کو سزا دلانے میں میری مدد کرو گے، پھر چاہے قاتل ماموں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ابرو اٹھا کر اسے جانچنا چاہا۔ مروان نے تعسفی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ میرا وعدہ رہا عائرہ، حبیب انکل کے قاتلوں کو ضرور سزا دلواؤں گا، پھر چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر بابا کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہوا تو تمہیں بابا سے معافی مانگنی ہوگی۔ عائرہ نے بغیر کسی تک و دو کے حامی بھر لی تھی، کیونکہ اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مروان کے بغیر اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے خیال سے ہمیں مما کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، عائرہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ضرورت نہیں ابھی، کیونکہ میں جانتا ہوں پھپھو کبھی نہیں مانیں گی۔ تو پھر نکاح کب کرنا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ابھی، چلو میرے ساتھ۔ مروان کی بات پر وہ حونک ہوئی، جو اس کی کسی بھی بات کو نظر انداز کیے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد مروان اسے زبردستی اپنی ہمراہی میں اپارٹمنٹ لے آیا تھا، جو نکاح سے لے کر اب تک خاموش تھی۔ عائرہ، کچھ بولو بھی، اب چپ کیوں ہو؟ وہ دونوں اس وقت لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے، جبھی مروان گھٹنوں سے پکڑ کر پینٹ اوپر کو کرتا پاس پنجوں کے بل نیچے آ بیٹھا تھا۔ کیا بولوں؟ نکاح کے بعد ایک جھجک سی تھی جو آڑے آ گئی تھی۔ رشتہ بدل گیا تھا تو یکدم جذبات ہی بدل گئے تھے۔ کچھ بھی، لڑ ہی لو۔ اسے گائے پر ہاتھ رکھتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتا وہ متبسم لہجے میں گویا ہوا، جو نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تم خوش ہو نا عائرہ؟ تم خوش ہو؟ اس نے جواب کے بدلے سوال کیا۔ بہت، اتنا کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ جذبات سے بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تھا تو اس کی سیاہ پلکیں لرز کر رہ گئیں، جبکہ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ دھیرے سے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا نرمی سے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ ایک طمانینت بھرا احساس تھا جو ان دونوں کی رگ و پے میں سکون سا بھر گیا تھا۔ عائرہ بے ساختہ ہی آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی تھی، نہ جانے کب کا غبار تھا جو وہ آنسوؤں کے راستے دل سے نکالنے لگی، جبکہ وہ مسلسل اس کا سر تھپک رہا تھا۔ اور شیر لغاری جس پر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس چلتا ہی رہتا تھا، وہ اپنے کچھ احباب سمیت طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ عائرہ کو جب یہ خبر ملی تو گویا ایک طمانینت بھرا احساس تھا جو دل کو ٹھنڈک پہنچا گیا۔ اس کے باپ کا ایک قاتل اور بہت سے لوگوں کا گناہ گار تو اس دنیا سے جا چکا تھا، مگر اس کا ماموں، اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ پاکستان واپس جاتی اور باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاتی۔ مروان کو پاکستان واپس آئے 3 سال کا عرصہ ہونے کو آیا تھا۔ عائرہ کی کرمنالوجی میں اسپیشلائزیشن کا یہ آخری سال تھا۔ وہ دونوں ہی آپس میں رابطے میں تھے۔ ان دونوں نے ہی UK سے بار پروفیشنل ٹریننگ کا کورس کلیئر کیا تھا اور پریکٹس بھی وہیں کرنے کا ارادہ تھا، مگر مروان کو مجبوراً لوٹنا پڑا اور عائرہ اسپیشلائزیشن کے لیے مزید 2 سال ٹھہر گئی تھی۔ فی الحال مروان نے بھی حبیب صاحب کی فرم جوائن کر رکھی تھی، مگر ابھی اس نے باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی کیسز لینے شروع نہیں کیے تھے، مگر وہ عائرہ کے پاکستان واپس آنے سے قبل حبیب صاحب کے قتل کیس کا کوئی کلیو ضرور نکالنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کر سکے اور ان کی فیملی پھر سے ایک ہو جائے۔ جہانزیب سیاست کی دنیا میں ابھرتا ہوا نام تھا۔ جہانزیب کا یہ دوسرا الیکشن تھا۔ ابھی وہ بطور وزیر خزانہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا، مگر آج کل جہانزیب کی بہت سی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھیں۔ اجمل صاحب اور جہانزیب کے درمیان آئے دن کلیش ہی رہتا تھا۔ دوسری جانب مروان اپنی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ بظاہر اجمل صاحب کو فاضلہ نظر آتا تھا، مگر اس وقت وہ بہت اہم کیسز پر کام کر رہا تھا، مگر وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اور اس سب میں اس کے باپ کے جتنے کالے کرتوت اس کی نظروں کے سامنے آئے تھے وہ دیکھ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ عائرہ کو پاکستان آئے ابھی تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا اور اس نے آتے ہی ساتھ ہی اپنے بابا کی فرم جوائن کر لی تھی، جہاں پہلے ہی بہت سے تجربہ کار وکیل موجود تھے اور ان کے انڈر کام کرنے کا یہ سنہری موقع تھا، جبکہ مروان اپنے ہی چکروں میں الجھا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ فرم جاتا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں آتا تھا۔ آج کل جہانزیب اور اجمل صاحب کے درمیان خوب اختلافات ہو رہے تھے، کیونکہ وہ آج کل جو بھی کام کر رہا تھا وہ سب اس کے باپ کے اگینسٹ آ رہے تھے۔ اس سیاست میں کچھ زیادہ ہی نیک بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہاں جو نیک بنتا ہے وہ جلد مارا جاتا ہے۔ مروان، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے مسلسل قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، میری جان کو خطرہ ہے۔
اپنے قتل کی رات سے 2 دن قبل وہ بہت پریشانی کے عالم میں بے چینی کا اظہار کر رہا تھا، کیونکہ وہ سیاست میں آیا ہی اس غرض سے تھا کہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ عوام کے حق میں، اس ملک کے حق میں بہتر ہو، مگر در حقیقت یہ سب کرنے کے لیے سب سے بڑی مخالفت کا سامنا اسے اپنے باپ کی جانب سے ہی تھا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، ایک کام کریں، کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں مروان، میں منہ چھپا کر بھاگنا نہیں چاہتا، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے باہر والوں سے زیادہ اپنوں سے خطرہ ہے۔ یہ الفاظ الارمنگ تھے، مروان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر بھائی آپ مجھے بتائیں تو صحیح، وہ شخص ہے کون جو آپ کو دھمکی لگا رہا ہے؟ مروان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر فہرست خطیب عالمگیر اور اس کا باپ، کیونکہ اس بار الیکشن میں جو عہدہ میرے پاس آنے والا ہے وہ ہر حال میں خطیب عالمگیر ہڑپنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہمارے مخالفین ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اور بابا کے سو کالڈ دوست جو چاہتے ہیں کہ میں بھی بابا کی طرح سیاہ سفید کا فرق مٹا کر ان کے کالے کرتوت میں ان کا ساتھ دوں۔ ایک بات اور مروان، آئرہ کی بات بے مقصد نہیں تھی، اس بار وہ بری طرح چونکا تھا۔ مطلب یہ سچ ہے کہ پھپھا کی موت طبعی موت ہرگز نہیں تھی، ان کا قتل ہوا تھا، جس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہمارے والد صاحب بھی ہیں۔ تو کیا انہوں نے قتل کیا ہے؟ نہیں، مگر جن لوگوں نے ایسا کیا تھا بابا ان کے ہم نوالا ہم پیالہ رہے ہیں، اور اب تو وہ شاید دنیا میں بھی نہیں رہے۔ بس پوری کہانی سمجھنے کے لیے جہازیب کے اتنے ہی الفاظ کافی تھے۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا، جہازیب کا قتل ہو گیا تھا، اور قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خطیب عالمگیر تھا، جو اسے کئی بار دھمکی دے چکا تھا۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا واقعی جہازیب کی موت اسی گولی سے ہوئی تھی جو خطیب نے چلائی تھی؟ عدالت سمیت سب کو ہی اس سوال کا جواب مطلوب تھا۔ جہازیب کا پوسٹ مارٹم بمشکل ہوا تھا کیونکہ گولیوں سے اس کا چہرہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اسے بہت زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ 8 سالوں بعد آئرہ اور زمر نے سلطان محل میں قدم رکھا تھا۔ نشاط تو بیٹے کے غم میں پاگل سی ہو گئی تھی، لیکن وقت ہو ہر زخم کا مرہم ہے، دیر سویر صبر آ ہی جاتا ہے۔ مگر ایک دم اچانک سے آئرہ کا خطیب عالمگیر کا کیس لینا، یہ بات قابل تفتیش تھی، مگر جہازیب کا قتل ایک مسٹری تھا جس نے سب کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ حال تو پھر بھیا کا قاتل کون ہے مروان؟ کیا واقعی خطیب؟ آئرہ کے حلق سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بھیا؟ اس نے کچھ ایسا کہا تھا کہ حیرانگی کے باعث آئرہ کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ واٹ آر یو سیریس مروان؟ آئرہ کو حیرت انگیز جھٹکا لگا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ 2 لمحے کے لیے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام تر ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ ڈیم سیریس، بابا نے کسی کا قتل نہیں کیا، نہ بھیا کا اور نہ ہی تمہارے بابا کا، مگر ہاں ان کا جرم بس اتنا ہے کہ انہوں نے قاتل کی پشت پناہی ہی کی اور قاتل سے واقفیت رکھنے کے باوجود خاموش رہے، یعنی بابا اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس بار آئرہ سناٹے میں آ گئی تھی، اس کی تمام تر انویسٹیگیشن بیکار ہو گئی تھی، یعنی اس نے صرف وہ دیکھا تھا جو دکھایا جا رہا تھا، جبکہ مروان نے جو انفارمیشن اکٹھا کر رکھی تھی اس کے بارے میں تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ روز مسلسل پانی کے بہاؤ سنگ بہتا چل رہا تھا، جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے کہنے کو کچھ باقی ہی نہ رہا ہو۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ تو ہمیں کچھ سچائی سامنے آ رہی ہے ہمارے کہ آخر جہازیب کا قتل بھی ہوا تھا اور وہ بھی اختلافات کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہازیب کا قتل آخر کیا کس نے تھا۔ بہت ہی مسٹری ہے سٹوری میں، لیکن جو بھی ہے سٹوری بہت مزے کی، بہت انٹرسٹنگ رہی ہے اب تک کی۔ تو چلیں اب آئے گی نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ، تو دیکھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں رائٹر نے کیا دھماکے کیے ہیں، اور جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں تو پتہ نہیں کیا دھماکے ہی دھماکے ہوں گے۔ تو چلیں مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتی ہوں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔